لیکن ہم بلا وجہ ہی لوگوں سے اگر بیزار رہیں، کیوں؟ دل میں بوجھ ہے، عداوتیں ہیں، آپ یقین کریں دل ہو جائے نا صاف، نیند سکون کی آتی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن وہ بندہ ہے اللہ نے جہاں رکھا ہے وہاں راضی ہے۔ چلو ایک بات بتاؤ مجھے، ہم جس قبیلے میں پیدا ہوتے ہیں وہ قبیلہ ہماری مرضی کا ہوتا ہے کہ رب کی مرضی کا؟ جلدی جلدی بتاؤ، اتنی دیر نہ کرو، کس کی مرضی ہوتی ہے؟ تو پھر جو قبیلہ اللہ نے میرے اور آپ کے لیے پسند کیا، ہم کیوں نہیں پسند کرتے؟ جو دادا نانا چچا ماموں اللہ نے میرے لیے پسند کی، یہ رشتے اللہ نے بنایا ہے نا، تو ان سے آوازار ہے، تو ان سے تنگ ہے۔ وجہ جو اللہ نے تیرے لیے پسند کیا اسے پسند کر۔ حضرت ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ مریدوں کے بیچ بیٹھے تھے، تو آپ فرمانے لگے دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے میری مرضی سے ہو رہا ہے۔ بعض بندے پریشان بھی ہو جاتے ہیں جلدی کہ اتنا بڑا دعویٰ کر دیا ہے، تو آپ ہنس پڑے، فرمانے لگے اگلی بات بھی سن لو پھر کوئی تبصرہ کرنا۔ فرمانے لگے جو کچھ ہو رہا ہے میری مرضی سے ہو رہا ہے، کیونکہ میری وہی مرضی ہے جو میرے رب کی مرضی ہے۔ میں نے اپنی مرضی اپنے رب کی مرضی میں فنا کر دی۔ اب میری مرضی کوئی نہیں، سانو قید سجن دا گہنا ہے، او جنج رکھے ایسا اونج رہنا ہے۔ ہم نے چھوڑ دی اپنی مرضی، اپنا ہے ہی کچھ نہیں۔ ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے۔ چھوڑ دو یہ اس نے یہ کیوں کر دیا؟ وہ خواجہ نظام الدین صاحب محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید نے ایک دفعہ آ کے کہا حضور بڑی ہو گئی درگزر فقیری درویشی بڑی ہو گئی، اب جو میرے رستے میں کانٹے بچھائے گا میں بھی اس کے رستے میں بچھاؤں گا۔ وہ بڑے غصے سے بول رہا تھا، فقیر فقیر ہوتے ہیں۔ خواجہ صاحب ہنس پڑے، فرمانے لگے پتر تو زیادہ ہی ناراض ہو گیا ہے۔ کہنے لگا نہیں حضور، ہمیں کچھ کرنا نہیں آتا، ہمیں بھی سارا ہی پتہ ہے، سٹ تے پکھڑا کوار گندل اسی اور بھی بوٹیاں جاننے ہاں، ہمیں بھی سارا ہی پتہ ہے، نمٹ نہیں لینا سویرے۔ جو ہمارے رستے میں کانٹے بچھائے گا سویرے اس کی گلی میں بھی بچھے ہوں گے۔ تو حضرت محبوب الہی فرمانے لگے پتر آدھے رستے میں تیری ضد میں وہ کانٹے بچھا دے گا اور آدھے میں تو اس کی ضد میں بچھا دے گا، تو پھر تو جو عام راہگیر ہوں گے ان کے بھی پیر زخمی ہوں گے۔ تو تمہاری لڑائی میں تو مخلوق پریشان ہو گئی۔ عرض کی حضور یہ تو آپ نے ٹھیک کہا ہے۔ فرمانے لگے اگر چاہتے ہو نا دنیا کانٹوں سے نہ بھرے اور لوگوں کو تکلیف نہ ہو تو ایک دوسرے سے تکلیف چھوڑ دو۔ یہ مت سمجھنا تیرا ایک بندے سے اختلاف ہے، تیرا ایک سے اختلاف ہوتا ہے اس کے اثرات دائیں بائیں بھی جاتے ہیں۔ حضور پھر کیا کروں؟ فرمایا اسے بچھانے دے، وہ بچھاتا جائے تو اٹھاتا جا، تو اٹھاتا جا۔ ویسے بھی جو کام ساری دنیا کر رہی ہوتی ہے وہ تو سارے کر ہی رہے ہوتے ہیں، کوئی ذرا ہٹ کے بھی کرنا چاہیے۔ جتن جتن تے ہر کوئی کھیڈے، جتن جتن تے ہر کوئی کھیڈے، تو ہارن کھیڈ فقیرا، جتن دا مل کوڈی پیندا ہی ہارن دا مل ہیرا۔ کبھی بندہ ہارے بھی اپنے دل سے بوجھ اتار دے، نفرت کو دور کر دے۔ عداوت دشمنی اگر کسی وقت رکھنی ہے تو اللہ رسول کے دشمن سے۔ اشداء علی الکفار، اپنوں کے لیے کیا ہے، کچھ عقیدہ کے لیے کیا ہے، رحماء بینہم۔ میرے عزیز ترمذی میں حدیث ہے، اپنی بات کو حوالہ دے کے مضبوط کر دوں، ترمذی میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت انس بن مالک سے فرمایا تھا، اے انس، اے میرے بیٹے، تم سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا بغض نہ ہو۔ اور اگلے لفظ حدیث کے یہ ہیں، حضور فرمانے لگے یہ میری سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے، اپنے دلوں کو عداوتوں سے پاک کریں۔ اور پانچویں بات، اور بس اسی کے آگے پیچھے میں نے اپنی بات کو سمیٹ دینا ہے، میرا مضمون مکمل ہو گیا۔ حضور کی ایک بہت بڑی سنت، نبی پاک علیہ السلام کی ایک بہت بڑی ادا، وہ پتہ کیا ہے؟ وہ ہے دوسروں کا احساس کرنا، دوسروں کے بارے میں سوچنا، دوسروں کا خیال کرنا۔ میں ابھی آ رہا تھا تو میری گاڑی کے ساتھ کچھ دوستوں نے دوڑنا شروع کر دیا۔ میں جو ہوں مجھے اس کا پتہ ہے، میں ہمیشہ دوستوں سے کہتا رہتا ہوں آپ بزرگوں کے ہاتھ چومیں، اللہ والوں کی اچھی بات ہے، آپ کو فائدہ ہوگا۔ میرے جیسے گناہگار کے ہاتھ چوم کے آپ کو کیا ملے گا؟
کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ ہاں آپ کوئی میری بات مان لیں اور اس پر عمل شروع کر دیں تو رب کریم کی رحمت صبح قیامت ممکن ہے یہ کہہ دے یہ تیری وجہ سے اس نے شروع کیا تھا، جا تیرے گناہ بھی معاف کیے۔ یہ جو ذوق ہے نا، اب ایک بندہ گاڑی کے پیچھے بھاگ رہا ہے تو مجھے اتنی سخت تکلیف ہو رہی تھی، میں نے کہا یار کیا ضرورت، دیکھو نا بیچارہ گرمی کا موسم ہے، پیاس لگے گی اور پسینہ آئے گا، کیوں بھاگ رہا ہے؟ میری مجبوری بھی ہے، گاڑی کو تو چلنا ہے۔ جب تک ہم احساس پیدا نہیں نہ کرتے، میرے قبلہ عالم فرمایا کرتے تھے کہ تیری گاڑی کے آگے سے کوئی غلط کراس کر گیا اور دوڑ کے گزر گیا اور کوئی سخت جملہ بھی کہہ گیا ہے، اس پر بھی تنقید نہ کر، تو اپنے دل میں اس کا احساس پیدا کر، سوچ کے ہو سکتا ہے اسے گھر میں کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہو۔ اپنی سوچوں کو مثبت کریں، آپ دوسروں کا احساس بھی اپنی طبیعت میں پیدا کریں، دوسروں کے بارے میں بھی سوچیں۔ میں یہاں ماشاءاللہ سٹیج پہ بیٹھا ہوں، بڑا نرم ماحول ہے، بڑا کچھ ہے، لیکن جو دوست پیچھے دیوار کے ساتھ کھڑے ہیں نا، جن کو جگہ بیٹھنے کی بھی نہیں ملی اور کھڑے ہونے کی بھی صحیح کر کے نہیں ملی، ان کا بھی احساس پوری طرح، اور میرے خیال میں سب سے زیادہ مہمان خصوصی بھی وہی ہیں آج کی ہماری محفل کے، جو زیادہ مشکل میں بیٹھے۔ احساس اپنی کہاں تک احساس کرنا ہے؟ لو حدیث پاک سنو، اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میں نماز پڑھانے کھڑا ہوتا ہوں، نماز، کریم فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں، لیکن پھر پیچھے سے نا کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، دل تھا لمبی پڑھاؤں، بچہ رو پڑا تو مجھے خیال آتا ہے اس کے رونے سے اس کی اماں کو تکلیف ہو رہی ہوگی، میں نماز چھوٹی کر دیتا ہوں، اللہ کی نماز مختصر کر دی احساس کے طور پر۔ حضور اس امام مسجد سے سخت ناراض ہو گئے تھے، صحیح حدیث میں موجود ہے، جس کے مقتدیوں نے آ کے شکایت کی تھی کہ یا رسول اللہ بہت لمبی نماز پڑھاتا ہے۔ یہاں تو لوگ احساس ہی نہیں کرتے میرے بھائی، یہاں تو احساس ہی نہیں کرتے۔ یہاں تو میں آیا ہوں نا رات کے 1 بجے محفل میں، تو میری طرح کے لوگ تہاڈا ذوق ہی نہیں، تسی سبحان اللہ ہی نہیں آندے، تسی ہاتھ ہی نہیں کھڑے کر دے۔ او بھائی تو نہیں آیا ہے، تو ٹر جانا ہے اپنا سارا سمیٹ کے پیسے گنا کے، اتنے بیچارے مغرب دے بیٹھے نے، ان کا ذوق تو اپنا ذوق بھی بیان کرنا، آنا تو بھی اسی وقت محفل میں جب سارے آئے ہیں، تے نالے تو تے گل کر کے آیا میں انہیں ہزار لینا ہے، تے مفت آئے نے سارے بیچارے، اس لیے ہو سکتا ہے ان کا عشق تجھ سے زیادہ ہو۔ کروں مدح اہل دول رضا اور پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، یہ میرا دین ہے کوئی پارا انا نہیں۔ اس لیے میرے عزیز احساس دوسروں کا پیدا کریں اپنی طبیعت میں۔ ہم نا احساس نہیں کرتے، خدا را احساس کرو۔ ٹھیک ہے پریشانیاں ہیں، لیکن میں جوان سے کہوں گا تو نوجوان ہے، باہر تجھے ٹینشنیں ہیں، کاروبار کی مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، لیکن اللہ نے تجھے جوان کیا نا، حوصلہ دیا ہے نا، تو باہر کی ٹینشنیں باہر چھوڑ کے آیا کر۔ گھر تیرے ابا جی انتظار کر رہے ہیں، ان کے پاس بیٹھ، ان کا دکھ سن، حوصلہ بڑا کر۔ پھر گھر کے اندر تیری اماں بیٹھی ہے، اس نے تیرے سے بات کرنی ہے، کئی باتیں سنانی ہے۔ تیرا بیٹا ہے وہ دوڑ کے آیا ابا ابا کہتے، اور تو کہتا لے جا میری طبیعت نہیں ٹھیک۔ دنیا میں سب سے مصروف وقت رسول کریم نے گزارا ہے، لیکن حضور تو غلاموں کی بات بھی سنتے، حضور تو گھر والوں کو وقت بھی دیتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب تک گھر میں رہتے گھر کا کوئی کام ہی کرتے رہتے، اور حضور تو نواسوں کو ٹائم دیتے، نماز کے وقت بھی ساتھ لے جاتے۔ کیوں ہم اپنے آپ سے دوسروں کا احساس نکال بیٹھیں، دوسروں کے بارے میں تھوڑا احساس۔ آپ تھوڑے دن پہلے نا، کچھ عرصہ پہلے کچھ لوگ آگے میرے پاس کہنے لگے کہ کوئی طالب علم کوئی عالم مل جائے مدرسے میں سے آپ کے، اور ہم نے نا وہاں اپنے ہاں امامت کے لیے اور جمعہ کے لیے اس کو لے جانا ہے۔ میں نے کسی طالب علم سے کہا چلے جاؤ، وہ کہنے لگے تنخواہ کتنی دینی ہے؟ میں نے کہا کوئی زیادہ نہیں، جتنا آپ کے گھر کا خرچہ ہے اتنا اس کو بھی دے دیں۔ وہ پریشان ہو گیا، جی میں تسی نہیں سارے ہو گئے، تو اتنے پیسے دے دیں جتنا ہمارا خرچہ ہے، ہم تو صاحب ہوتے ہیں، اس کو کیسے دے دیں یہ والا خرچہ؟ تو کہنے لگے نہیں جی وہ تو ٹھیک ہے، تسی کوئی 10 چھڑو۔ اور میں نے کہا میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو حضرت صدیق اکبر نے بتایا ہے۔ آپ کی تنخواہ کتنی لگائیں؟ کہا درمیانے مہاجر کا جتنا خرچہ ہے نا اتنا میرا بھی لگا دو۔ حضور گزارا نہ ہوا، فرمایا میں لوگوں کی تنخواہیں بڑھا دوں گا، جہاں سب کا گزارا ہوگا ابو بکر کا بھی ہو جائے گا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ
تیرا گزارا نہیں ہوتا تو مزدور کا کیسے ہوتا ہے, غریب آدمی کا احساس جب تک تجھے دوسروں کا پیدا نہیں ہوتا تو حضور کے اسوہ حسنہ تک نہیں پہنچ سکتا. تو نے نبی پاک کا طریقہ نہیں اپنایا. یہ پتہ ہے حضور جو غاروں میں روتے تھے اور سارا دن تبلیغ کرتے تھے اور طائف تشریف لے جاتے تھے اور عکاظ کی منڈیوں میں جاتے تھے, یہ احساس تھا, یہ درد تھا جو میرے محبوب کو لے جاتا تھا. احساس تھا. حضور چاہتے تھے رب کا کوئی بندہ دوزخ میں نہ جائے. اللہ کے محبوب رات کو روتے, دن کو تبلیغ کرتے, گلی گلی جاتے, لوگوں کو سمجھاتے. کوئی ایک بار دین کی بات پوچھتا, 10 بار بھی اس سے پوچھتا تو بتاتے. کیوں؟ احساس ہے. بات ختم کرنے لگا ہوں. سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی, ایک دن حضور مجھ سے فرمانے لگے, کریم فرمانے لگے, عائشہ ایک بات بتاؤں تمہیں. یا رسول اللہ فرمائیے. تو کریم فرمانے لگے, عائشہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو پھر بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے, اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے پتہ مجھے پھر بھی چل جاتا ہے. کہتے میں نے جلدی سے عرض کی, حضور میں اور آپ سے ناراض. تو فرمایا بتاؤں پھر. حضور بتائیے. فرمایا عائشہ کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو؟ یا رسول اللہ اٹھاتی ہوں. فرمایا جب ہوتی ہو نا مجھ سے راضی تو کہتی ہو مجھے محمد مصطفیٰ کے رب کی قسم, اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے تو پھر کہتی ہو حضرت ابراہیم خلیل کے رب کی قسم. پھر حضرت جناب عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں تمہیں بتا نہیں سکتی لوگوں میرے دل کا عالم کیا تھا یہ بات سن کے. یا رسول اللہ آپ لفظوں سے احساس کا پتہ کر لیتے ہیں, کوئی سوچ کیا رہا. یہاں تو گھر والے پورا احتجاج کریں. احتجاج میں ایک دفعہ کہیں کھانے کے لیے گیا تھا تو میں نے کہہ دیا کھانا بڑا اچھا پکا ہے. ایک آدھ اور بزرگ سے بھی میں نے وہ بات سنی تھی, پھر وہ پریکٹیکلی میرے ساتھ ہوں, میں کھانا بڑا اچھا ہے جی. تھوڑی دیر کے بعد نا گھر کے اندر سے رونے کی آواز آنے لگی. تو مناسب تو نہیں ہوتا کسی کے گھر کے مسئلے میں ایسی بات پوچھنا, لیکن وہ جب ماحول زیادہ ہی بڑا تو میں نے میزبان سے کہا کہ خیر تو ہے, گھر میں سب ٹھیک ہے. تو کہنے لگے آپ کی وجہ سے رو رہے ہیں. میں نے کہا. کہنے لگے آپ نے بڑی تعریف کی ہے نا, کھانا بڑا اچھا پکا ہے. تو میری بیوی ہے تو عزیزوں میں سے, پر وہ گھر غریب ہے. اس نے کہا 14-15 سال ہو گئے اس گھر میں کھانا پکاتے, آج تک نہیں کسی نے کہا اچھا پکا ہے. میں غریب کی بیٹی ہوں, آج وہ تعریف سنی ہے تو دل کسی اور طرف ہی چلا گیا ہے. اتنا بھی احساس نہیں جو صبح سے گرمی میں کھڑے. آپ کو پتہ ہے نبی پاک نے کبھی کھانے میں نقص نہیں نکالا تھا. سیدہ عائشہ کہتی ہیں پسند ہوتا تو کھا لیتے ورنہ چھوڑ دیتے. کبھی عیب تو ہنڈیا پھینک دیتا. آنا گرمی میں تو بھی کھڑا ہونا, جہاں اماں کھڑی ہے, بیوی کھڑی ہے, بہنیں کھڑی ہیں, کھڑا ہونا 10 منٹ. تو بھی احساس ہی نہیں, صرف اپنا ہی پتہ ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ یہ حضور کا اسوہ حسنہ ہے. یہ طریقے اپناؤ زندگی میں. 4 5 8 چیزوں کو فقط سنت نہ سمجھو, یہ وسعت ہے حضور کے اسوہ نور میں. سیدہ عائشہ کہنے لگی, کریم فرمانے لگے تم قسم اٹھاتے حضرت ابراہیم کا نام لیتی ہو تو میں سمجھ جاتا ہوں. جناب عائشہ کہتی ہیں بس دل مچل گیا, کیفیت اور کی اور ہو گئی. میں نے کہا حضور پھر مجھے قسم ہو محمد عربی کے رب کی, میرے لبوں سے آپ کا نام ہی جاتا ہے, میرے دل میں آپ ہر وقت موجود رہتے ہیں. میرے عزیز کچھ باتیں آپ سے میں نے عرض کی. میں اپنی گفتگو کو بھی دیکھتا ہے جو بڑے مالدار ہوتے ہیں, اور ایسے لوگوں کو بھی دیکھتا ہے جو بیچارے ایک وقت کھاتے ہیں اور دوسرے وقت کے لیے پریشان رہتے ہیں. اپنی زندگی میں وہ صحت مند, توانا, خوبرو لوگوں کو بھی دیکھتا ہے, اور بیمار اور کمزور, ضعیف اور ناتواں لوگوں کو بھی دیکھتا ہے. اس کے ارد گرد ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بڑی خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کسی وجہ سے پریشان, تکلیف میں, گھٹے گھٹے سے ہوتے ہیں. انسان اپنے ماحول سے بھی سیکھتا ہے, معاشرے سے بھی سیکھتا ہے, اور پھر جب وہ لوگوں کے قریب جاتا ہے اور اپنے گھر سے اٹھ کر وہ لوگوں سے ملاقات کرتا ہے تو مختلف قسم کے مشورے, مختلف قسم کی آراء اور مختلف قسم کے مشیر اسے ملنا شروع ہو جاتے ہیں. ان ساری چیزوں کے ماحول میں انسان کی سوچیں پنپتی ہیں, اور
اسے بالیدگی کا موقع ملتا ہے، وہ باشعور ہونے لگتا ہے، پھر وہ کسی ایک جگہ ٹھہر جاتا ہے۔ بعض اوقات کسی مالدار کی طرف دیکھ کر پوری طرح رک جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ نہیں، میں پیسہ ہی کماؤں گا تو پھر ہی ٹھیک ہے۔ بعض اوقات کسی مشہور آدمی کو خوش قسمت سمجھ لیتا ہے اور پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ جتنے بھی جتن کیے جائیں کسی بھی طریقے سے شہرت حاصل کی جائے۔ وہ اس طرح کر کے ہماری ملت کے جوان بھی، ہمارے لوگ بھی، پھر میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو اگرچہ بہت بڑے کسی ادارے سے پڑے ہوئے تھے اور مالدار تھے اور وزادار تھے، اور انہوں نے یہ دیکھا کہ پاکستان میں آ کر، یہاں پہنچ کر مجھے خدمت کا کام کرنا چاہیے، آئے، اچھی نیتوں کے ساتھ آئے ہوں گے، کوئی ان کے پیچھے نیک مقاصد ہی ہوں گے، لیکن جب انہوں نے پاکستانی سیاست کا ماحول دیکھا نا، تو پھر نہ ڈگریاں نہ تعلیم کچھ بھی نہیں، وہ جس طرح کا ماحول تھا اسی طرح کے بن گئے، روایتی ہو گئے۔ کسی نہ کسی کے پیچھے یوں ہی لوگ لگ جاتے ہیں اور طرز زندگی اختیار کرتے ہیں۔ ہمیں لگنا ہوتا ہے کسی نہ کسی کے پیچھے، ہم پیروی کرتے ہیں لوگوں کی، لوگوں کو دیکھتے ہیں، اس حساب سے ہم اپنے آپ کو مرتب